اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ مرغی کے پنجے کھانا، کیا مرغی کے پنجے کھانا جائز ہے؟ عدنان عبداللہ کشمیر سے۔ جی ہاں جی، مرغی کے پنجے بھی مرغی ہی کا حصہ ہیں، کھا سکتے ہیں، لیکن صفائی اچھی طرح سے ہو اس کی، کیونکہ وہ گند میں گھومتی رہتی ہے، تو ذرا تمیز سے صفائی ہو تو کھا سکتے ہیں، بڑا مفید ہے کہتے ہیں ڈاکٹر لوگ۔ تالیاں بجانا، کلیپنگ کا حکم۔ کالجز اور اسکولز میں کسی تقریب کے موقع پر تالیاں بجانا کیسا ہے جبکہ اسے کوئی برا نہیں سمجھا جاتا؟ رحمت اللہ پشین سے۔ دیکھیں، تالیاں بجانا ایک ایسا عمل ہے جس کو قرآن نے ایک اچھے طور پہ تذکرہ نہیں کیا اس کا۔ جیسے قرآن میں آتا ہے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً کہ یہ جو مشرکین مکہ ہیں ان کی نماز حرم میں کیا ہے؟ سیٹیاں اور تالیاں، یعنی یہ کام یہ کرتے ہیں، حرم میں بیٹھ کے سیٹیاں بجاتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک سیٹیوں اور تالیوں کو تھوڑا سا اس کے طور پہ بیان کیا ہے کہ یہ کوئی بہت اچھا کام نہیں ہے۔ تو اس لیے اصل طریقہ تو کسی کو اپریشیٹ کرنے کا یہ ہونا چاہیے، سبحان اللہ کہہ دیں، ماشاء اللہ کہہ دیں۔ آپ کو یاد ہے پہلے جب مسلمانوں کے مشاعرے ہوا کرتے تھے تو شاعروں کو داد دینے کے لیے واہ واہ کہا جاتا تھا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، مکرر۔ تو اصل جو مسلمانوں کا ہمیشہ سے کلچر رہا ہے وہ اسی طرح کے الفاظ کہہ کے کسی کو اپریشیٹ کرنا۔ لیکن غیر مسلموں سے پھر یہ تالیاں ہماری سوسائٹی میں آئیں تو علماء نے شروع میں اس کی مخالفت کی کہ بھئی یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، غیر مسلموں سے مشابہت ہے۔ لیکن اب تالیوں کا رواج اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اب اس میں مشابہت والا عنصر تو بہرحال ختم ہو گیا ہے۔ اس لیے بعض علماء اب کہتے ہیں کہ اس کی گنجائش ہے، جائز ہے۔ تو جائز تو ہے، ناجائز تو کوئی بھی میرا خیال ہے نہیں کہے گا اس کو اس زمانے میں، کیونکہ کلچر کا یہ بہت زیادہ پھیل گئی ہے یہ چیز، اور صریح حرام ہے بھی نہیں۔ اگر کوئی صریح حرام ہوتی تو پھر تو جتنی بھی پھیل جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مثال کے طور پر سود حرام ہے، اگر وہ ساری دنیا بھی سود کھانے لگے گی تو حلال نہیں ہو جائے گا، اور خنزیر جو ہے وہ حرام ہے، ساری دنیا بھی کھائے گی تو حرام ہی رہے گا۔ لیکن کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں شرعی نصوص واضح نہیں ہوتی، واضح طور پر منع نہیں کیا شریعت نے، بس قرآن نے جس طرح سے بیان کیا اس سے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند نہیں ہے، لگتا ہے اس سے، کوئی واضح اس میں نصوص نہیں ہے۔ ہاں، مشابہت غیر مسلموں کی اس کی وجہ سے ناجائز کہا جن حضرات نے کہا، تو وہ مشابہت بھی ختم ہو گئی ہے، تو اس لیے ناپسندیدہ تو بہرحال ہے یہ، لیکن حرام یا ناجائز نہیں کہہ سکتے اس کو۔ اگر کسی تقریب میں تالیاں بجا کے ہی کسی کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے تو بجانے میں کوئی حرج معلوم نہیں ہوتا۔ مشین سے ذبح ہوئی مرغی کھانا۔ ہم دبئی میں رہتے ہیں، یہاں مرغیاں ذبح کرنے والی کمپنی سے بازار میں آتی ہیں۔ کیا مشین سے ذبح شدہ مرغی کھانا جائز ہے؟ محمد رحیم دبئی سے۔ جائز نہیں۔ قرآن میں صاف طور پہ اللہ نے کہا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ کہ جس جانور پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کو مت کھاؤ، اور یہ فسق ہے۔ تو جانور پہ اللہ کا نام مشین تھوڑی لے گی، جانور پہ اللہ کا نام انسان لے گا، تو انسان اس کو ذبح کرے گا، اس پہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جو جانور خود سے ہلاک ہو جائے یا کسی حادثاتی وجہ سے مر جائے وہ بھی حرام ہوتا ہے۔ تو اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ جانور انسان ذبح کرے گا، اور انسان بھی وہ جو کلمہ گو ہو یا اہل کتاب میں سے ہو، یعنی مسلمان ہو یا اہل کتاب میں سے ہو۔ غیر مسلم کا ذبیحہ بھی حلال، یعنی غیر مسلم سے جو مراد ہے ہندو ہے، سکھ ہیں، یا جو اہل کتاب نہیں ہے ان کا بھی ذبح کردہ حلال نہیں ہے۔ تو اس لیے گوشت میں اللہ نے بہت سخت شرطیں لگائی ہیں، تو جب تک حلال ہونے کی یقینی دلیل نہیں ہوگی اس کو حرام ہی سمجھا جائے گا۔ تو حلال ہونے کی یقینی دلیل ہمارے پاس قرآن اور سنت سے، اجماع امت سے یہی ملتی ہے کہ اس کو ذبح کرنے والا مسلم یا اہل کتاب ہو، اور ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لے۔ ہاں، بھولے سے نام لینا، یاد نہیں رہا، بھول گیا تو ایک الگ بات ہے، لیکن یاد ہے تو اس کو خود اپنے منہ سے نام لینا پڑے گا اللہ کا، اور خود سے ذبح کرنا پڑے گا۔ تو اور کمال کی بات ہے قرآن مجید نے جب یہ کہا کہ جس جانور پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کو مت کھاؤ، آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ شیطان اپنے دوستوں کو وحی کرے گا تاکہ وہ تم سے جھگڑیں،
یعنی اے نبی جب آپ ان کو یہ مسئلہ بتائیں گے نا کہ اللہ کا نام جس جانور پہ لیا جائے اس جانور کو کھا سکتے ہو، جس جانور پہ پراپر طریقے سے اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کو نہیں کھایا کرو، تو شیطان کیا کرے گا؟ اپنے شتونگڑوں کو وسوسے ڈالے گا اور اسلام کے اس حکم پر اعتراض کریں گے لوگ۔ وہ اعتراض کیا ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں؟ اعتراض یہ ہوتا تھا کہ مشرکین کہتے تھے کہ واہ بھائی واہ، جو جانور خود بخود مر جائے، یعنی جس کو اللہ نے مارا وہ حرام ہے، اور جس کو ہم اپنے کوئی مسلمان کاٹے گا وہ حلال ہے، یعنی انسان کا کاٹا ہوا حلال اور جس کو خدا نے مارا وہ حرام ہے۔ تو اس لیے قرآن نے کہا کہ یہ فضول قسم کی لاجک پیش کریں گے، شیطان ان کے دل میں الٹے سیدھے دلائل ڈالے گا، لیجادلوکم، تاکہ اسلام کے حکم پہ یہ لوگ اعتراض کریں اور تم سے جھگڑیں۔ تو اس لیے قرآن نے کہا کہ ان کو لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے فضول اعتراض والوں کو۔ ہمارے پاس بہترین جواب کیا ہے؟ بھائی اس کو اللہ نے حلال قرار دیا، اور جو خود سے مرے اس کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ تو ہمیں جو اللہ نے حلال قرار دیا ہے وہ جانور ہے جس کو پراپر انسان ذبح کرے، اور انسان میں مسلم ہو یا یہودی عیسائی ہو، اہل کتاب ہو، اور وہ جانور پہ اللہ کا نام بھی لے۔ یہ شرطوں کے ساتھ حلال قرار دیا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی جانور کا گوشت آپ نہیں کھا سکتے۔ تو جب مشین ہے جب وہ ذبح کرتی ہے تو ٹھیک ہے بٹن انسان نہیں دبایا، مگر وہ بٹن دبانا ذبح نہیں کہلاتا، اور اپنے ہاتھ سے اس کو ذبح کرنا نہیں کہلاتا۔ تو اس میں جب تک حلال ہونے کی یقینی دلیل نہیں ہوگی حرام ہی کہا جائے گا جانور کو، اور جو اس کے خلاف دلائل دیتے ہیں تو وہی شیطان کے وساوس ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے نہ کھائیں ایسے جانور جو مشینیں جس کو ذبح کرتی ہیں۔ کیکڑا، جھینگا اور سمندری جانوروں کا حکم کیا؟ کیکڑا اور جھینگا کھانا جائز ہے، جو کہ سعودی عرب کی مارکیٹ میں عام ہے۔ ایک سعودی نے مجھ سے کہا کہ تمام سمندری حیوانات حلال ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ اسحاق تبوک سے۔ سعودی عرب میں فقہ حنبلی ہے، حنابلہ کے نزدیک، امام احمد بن حنبل کے نزدیک سمندر کے تمام جانور حلال ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف مچھلی حلال ہے۔ دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں، اس پر میں پہلے تفصیلی کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، ان دلائل کی طرف میں دوبارہ نہیں جاتا۔ تو ایک فقہ کو فالو کیا کریں، دوسرے پر اعتراض نہ کریں، آپ نہ کھائیں، ان سعودیوں کو کھانے دیں آپ۔ اور سعودی عرب میں بھی جو حنفی ہیں عرب وہ نہیں کھاتے۔ سعودی عرب میں حنفی عرب بھی بہت ہیں، شافی بھی بہت ہیں، مالکی بھی بہت ہیں، چاروں فقہ ہیں سعودی عرب میں۔ تو چونکہ حنابلہ زیادہ ہیں اس لیے وہ کھاتے ہیں، تو ان کو کھانے دیں آپ، اختلافی مسئلہ ہے۔ باقی امام حنیفہ کے دلائل کیا ہیں میں بہت دفعہ ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ سب سے اہم ترین بات یہ کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ مردار تم پر حرام کیا گیا نا، میتہ حرام ہے، تو اس سے مستثنا حدیث میں صرف دو چیزوں کو کیا گیا ہے۔ نبی نے فرمایا احلت لنا میتتان، دو مردار ہمارے لیے حلال ہیں، السمک والجراد، ٹڈی اور مچھلی۔ تو نبی نے دو چیزوں کو مستثنا کیا ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کا استثناء نہیں ہے۔ تو جتنے بھی سمندر کے مردار ہیں وہ اسی حرام میں ہی داخل ہوں گے، اور یہی وجہ ہے کہ کہیں بھی ہمیں نہیں ملتا کسی صحابی سے، تابعی سے، نبی سے کہ آپ نے مچھلی کے علاوہ سمندر کی کسی اور مخلوق کو کھایا ہو، کہیں بھی نہیں ملتا۔ تو کہیں تو ہوتا نا کسی صحابی نے کیکڑا کھایا ہو یا جھینگا کھایا ہو یا کیکڑے کا سوپ پیا ہو، یا تابعین میں سے جو جلیل قدر تابعین ہیں ان میں سے بھی کہیں بھی نہیں ملتا، حالانکہ عرب تو تین طرف سے پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو اس میں امام حنیفہ کا موقف بہت مضبوط ہے۔ باقی جو قرآن کی آیت ہے تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال ہے، تو یہ احرام کی پابندیوں کے بارے میں ہے کہ خشکی کا شکار حرام اور سمندر کا شکار احرام میں بھی جائز ہے۔ اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ ہر چیز سمندر کی حلال ہے، اس پر میں بہرحال پہلے بھی ایک ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ پھر بھی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میرا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ امام حنیفہ کی دلیل جھینگے اور کیکڑے کے بارے میں بہت مضبوط دلیل ہے، تو اس کو ہلکا نہ سمجھیں۔ باقی اختلافی مسئلہ ہے تو اختلافی مسائل میں انسان اعتدال سے کام لے۔ تو آپ ایک فقہ کو فالو کریں، یہ نہیں کہ آپ نے کیکڑا کھانے کے لیے شافی بن گئے اور جب آپ کے جسم سے خون نکلا تو وضو ٹوٹ گیا، یہاں بھی آپ شافی بن گئے، اور کسی اور بچی کو ہاتھ لگایا، امام شافی کہہ رہے ہیں آپ کا وضو ٹوٹ گیا، یہاں آپ حنفی بن گئے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ انتظام اسی میں ہے کہ ایک فقہ کو فالو کریں اور دوسرے پر اعتراض نہ کریں۔ باقی جھینگا پھر حنفیوں میں بھی اختلاف ہے کہ وہ بعض حنفی علماء کہتے ہیں کہ جھینگا مچھلی کی ایک قسم میں داخل ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں جھینگا کھانا جائز ہے۔ بنگلہ دیش میں اسی پر عمل ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں مچھلی کی قسم ہے، لیکن اس لیے بنگلہ دیش میں حنفی فقہ ہے لیکن اس کے باوجود وہ جھینگا کھاتے ہیں، کیکڑا نہیں کھاتے، وہ جھینگا ضرور کھاتے ہیں، کہتے ہیں یہ مچھلی ہے۔ ہماری رائے یہ ہے کہ یہ مچھلی نہیں ہے، اس لیے ہم جھینگے کو بھی صحیح نہیں سمجھتے، لیکن بہرحال پھر بھی میں نے بتایا اس میں شدت، جھینگے کے معاملے میں بہت زیادہ شدت اختیار نہ کریں۔ میں کبھی بھی نہیں کھاتا جھینگا، لیکن اگر میرے سامنے کوئی کھا رہا ہو تو میں اس کو روکتا بھی نہیں ہوں، تو کیونکہ جھینگے میں پھر اور مزید اختلاف ہے۔ تو احتیاط کریں کہ اتنی اللہ نے حلال چیزیں کھانے کو دی ہیں تو مشتبہات کی طرف جانے کی ضرورت کیا ہے آپ